کہ انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ جی میں اے ڈی آر کے اوپر جو ہے وہ ان کے سوالات کا، ان کے تلخ اور مشکل سوالات کا جواب دے سکوں۔ تلخ تو خیر کچھ نہیں ہوتا، مگر پھر بھی میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے امپورٹنٹ اور فیوچرسٹک ایشو کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے روشنی ڈالی، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے اوپر۔ اچھا جی، پہلا سوال ہے کہ اے ڈی آر کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ جی اے ڈی آر کس چیز کا مخفف ہے یا ایبریویشن ہے۔ اے ڈی آر کہتے ہیں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کو۔ اب آلٹرنیٹ سے مراد ہے متبادل۔ متبادل کس چیز کے متبادل؟ یہ متبادل ہے عدالتوں کا، کہ عدالت میں جائے بغیر لوگ اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکیں، کیونکہ یہی ڈسپیوٹ ریزولوشن سے مراد ہے کہ جو بھی ڈسپیوٹ ہے، مختلف لوگ یا دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی لڑائی ہے، اس کا حل کیا جا سکے۔ اے ڈی آر جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، مگر ان سارے طریقوں کا جو اصل مقصد ہے، ایم اینڈ آبجیکٹو ہے، وہ یہ ہے کہ کورٹ کے اندر جائے بغیر تیز تر اور سستے جو ہے وہ کوانٹم کے اندر یا ویلیو کے اندر پارٹیز اپنے مسائل کو حل کر سکیں، کیونکہ ظاہر نقصان ہوتے ہیں۔ کورٹ میں جاتے ہیں، کورٹ فیس لگتی ہے، ڈیوریشن لگتی ہے، ایک پروسیجر فالو کرنا ہوتا ہے، پھر عدالت نے تو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور دنیا کے سارے معاملات قانون کے مطابق نہیں بلکہ دنیا داری کے اصولوں پہ بھی کئی دفعہ حل ہوتے ہیں۔ تو ان کے اندر کئی دفعہ آپ کو قانون کی بجائے پارٹیوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اے ڈی آر جو ہے وہ نہ صرف کہ اپنے مقصد کو جلدی حاصل کرنے میں مددگار ہوتا ہے، سستا ہوتا ہے، لینتھی پروسیجر سے بچا ہوا ہوتا ہے، عدالت کے اندر جو ٹائم ہے، وکیلوں کی فیس ہے، جو بہت بڑے بڑے کوانٹم ہیں، ان سے بھی بچا کے رکھتا ہے۔ سوال کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اے ڈی آر کے لاس کیا ہیں۔ اچھا، اس کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا سمجھانا ضروری ہے کہ اے ڈی آر جو ہے وہ متبادل، کیونکہ ذرائع کا نام ہے کہ عدالت میں جائے بغیر آپ متبادل رستے پرووائڈ کریں کہ پارٹیز اپنے مسائل کا حل کر لیں، تو اس اعتبار سے اس کے اندر کافی جو ہے وہ سپیس ہے، روم ہے لیجسلیشن کا۔ اب ایک طرف تو ہمارے پاس قوانین موجود ہیں، جیسے پنجاب آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ ہے، وہ 2019 کے، اس کے رولز ہیں 2020 کے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس اسلام آباد کی حد تک جو ہے وہ اے ڈی آر کا ایکٹ ہے، اس کے رولز ہیں، وہ نافذ العمل بھی ہے، اس پہ کام ہو بھی رہا ہے۔ سندھ کا ہے علیحدہ سے، کے پی کے کا علیحدہ سے ہے، سی پی سی کے اندر سیکشن 89 اے ہے، ریلیونٹ اس کا آرڈر ہے فرسٹ شیڈول کے اندر، تو وہ بھی موجود ہے، وہ بھی اے ڈی آر کی بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ تو وہ معاملات ہیں جن میں عموماً دو پرائیویٹ اینٹیز انوالو ہوتی ہیں، دو سے زیادہ پرائیویٹ اینٹیز انوالو ہوتی ہیں، آپ اور آپ کے علاوہ کوئی اور شخص ہو سکتا ہے، کوئی کارپ کمپنی ہو سکتی ہے، کوئی اور پارٹنرشپ فرم ہو سکتی ہے، ایٹسیٹرا۔ اب اس کے علاوہ کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جن پہ یہ لا اپلائی نہیں کیا جا سکتا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی محکمے کے پاس گئے اور محکمے نے، سرکاری محکمے نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا، یہ میل ایڈمنسٹریشن کی کوئی ایشو ایسا بنا، تو جو آپ محتسب کے پاس جاتے ہیں وہ بھی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے۔ اب ظاہر ہے صوبائی محتسب کا اپنا قانون ہے، وفاقی محتسب کا اپنا قانون ہے، ٹیکس کا اپنا وفاقی محتسب ایک علیحدہ بیٹھتا ہے، اسی طریقے سے مختلف قسم کے جو ہے وہ اے ڈی آر سسٹم پرووائڈ کیے ہوئے ہیں لاء نے۔ ان میں محتسب سرکاری اداروں کی حد تک اور پرائیویٹ حد تک اے ڈی آر کے جو صوبائی قوانین ہیں وہ موجود ہیں۔ پنجاب کا، اسلام آباد کی حد تک ان کا علیحدہ، سندھ کا علیحدہ، کے پی کے کا علیحدہ، باقی محتسب کا آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ اسپیشل لاز ہیں، جیسے کہ کوئی ایوارڈ کے ریکگنیشن کے لاز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے، انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے حساب سے بناتی ہے، تو وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لاز انٹرنیشنلی بھی اویلیبل ہیں، جو ہمارے یہاں پہ لگتے ہیں بٹ وہ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کے ڈومین میں چلے جاتے ہیں، وہ انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن کے اندر باتیں چلی جاتی ہیں، بٹ یہاں پہ لوکلی یا نیشنل ایشوز پہ ڈومیسٹک لا جو اپلیکیبل ہے وہ لارجلی جو وہ صوبوں کا اپنا اپنا بنا ہوا ہے، بٹ بہت ہی کم ایکسپلورڈ ایریا جو ہے وہ اس وقت ہمارا ہے یہ پاکستان میں۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جی اے ڈی آر کا رول کیا ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں،
بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ایونچولی یہ اے ڈی آر آیا کیوں، اور پھر یہ اگر پہلے سے موجود تھا تو ختم کیوں ہو گیا، اور پھر دوبارہ آیا کیوں. اس کو ریوائول بھی ہم کہہ سکتے ہیں. میری یہ ذاتی رائے ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہماری عدالتیں جو ہیں وہ جب برٹش رین یہاں پہ تھا، جب ہم کولونائزڈ ایک جگہ تھی، تو اس وقت تو یہ عدالتیں بنی. اس سے پہلے بھی قاضی کا کانسیپٹ تھا. میں یہ نہیں کہتا قاضی نہیں تھے یا ہمارا اپنا عدالتی نظام نہیں تھا، بٹ موسٹ آف دا ایشوز ور یوزلی ریزالوڈ پنچایتوں میں. پنچایت کا نظام ہمارے جو ہے وہ علاقوں میں موجود تھا، اور اس کی ایک منطق تھی پیچھے. منطق یہ تھی کہ گاؤں کا سرپنچ، جو ٹاپ 5 لوگ ہیں یا گاؤں کے جو مین ہیڈز ہیں، تو ان کی حد تک یہ ہوتا تھا کہ ان کو پتا تھا کون سا بندہ بچپن سے شرارتی ہے، کون سا چوری کرتا ہے، کون سا ڈکیتی کرتا ہے، کون سا فصلوں کو آگ لگاتا ہے، کون سا بندہ جو ہے وہ اچھا ہے، چوری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، کس کی گواہی ماننی چاہیے. تو پنچایت کا نظام بڑا امپورٹنٹ تھا پنجاب کی حد تک. تو یہ اور ایون جرگے کا کانسیپٹ کے پی کے میں بہت لمبے عرصے تک موجود تھا اور رہا بھی ہے. اور اس میں سمری ٹرائل ایک طریقے کا ہوتا تھا. بندہ بیٹھا ہے، کوئی وکیل نہیں کرنا، کوئی پیسے نہیں دینے، 5 لوگ بیٹھے ہیں، ہر ویکینڈ کے اوپر یا ڈیلی بیسس پہ یا ایک ٹائم مختص کیا جاتا تھا. لوگ آتے تھے، اپنا مسئلہ سناتے تھے، ان کے مسئلے کے اوپر جو ہے نا وہ کہتے تھے جی کس نے دیکھا. گاؤں کے لوگ ہی وٹنس ہوتے تھے، گاؤں کے لوگوں کی بات ہوتی تھی، گاؤں میں جو بات نکلتی تھی وہ ساروں کو پتہ بھی چل جاتی تھی. تو وہ نظام جو ہے وہ بڑا اچھا تھا. ایون باہر کے ملکوں کے اندر بھی تو یہ جو عدالتیں ہیں ان کے اسٹیبلش ہونے سے پہلے بھی کئی دفعہ جرگی بیٹھتے رہے. یہ جوری کا کانسیپٹ ہے، یہ بھی تو اس کی آف شوٹ ہی ہے، بٹ اس میں پنچایت میں اس میں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، اس لیے وہ جوری کا کانسیپٹ آ گیا. اب کسی بھی جوڈیشل سسٹم میں ظاہر ہے جرگے کے اور پنچایت کے اپنے نقصان تھے. نقصان کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اب ان کو تو نہیں پتا کہ اگر باہر سے کوئی بندہ ہے اور 2 صوبوں کے درمیان اگر ٹریڈ ہوئی تو پھر کون ریزالو کرے گا. اچھا ان کے پاس وہ ایویڈنس ریکوائر نہیں ہوگا، یا ایویڈنس نہیں وہ لے کے آ سکتے، فورینسک نہیں کرا سکتے. ان کے پاس اتنی پاور نہیں تھی کہ گورنمنٹ کے کسی ادارے کو کچھ کہہ سکیں، اپنے آرڈرس کی انفورسبلٹی نہیں کرا سکتے تھے. تو اسی لیے وہ جرگے کا کانسیپٹ ویک ہوتا گیا. ہمارے یہاں پہ ایک اپنا نظام آ گیا، عدالتوں کا آ گیا. شروع میں جج بھی بہت کم تھے، وکیل بھی بہت کم تھے، عدالتیں بھی بڑی کم تھیں، کیس بھی بڑے کم تھے. اور آنے والے کو نہ صرف کہ کورٹ فیس دینی پڑتی تھی، بلکہ اگر کیس جیتتا تھا تو اس کو پیسے ملتے تھے، ہارتا تھا تو پیسے دینے پڑتے تھے، کاسٹ آف فنڈ دی جاتی تھی. اب جو ہے کاسٹ آف فنڈ کا تو معاملہ بہت ہی کم ہو گیا ہے. اب یا جرمانے ہوتے ہیں یا پھر جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان معاملات کو دیکھتے ہوئے عدالتی نظام شروع میں ٹھیک لگ رہا تھا. اب بہت زیادہ کام بڑھ گیا. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک سول جج لاہور میں کم و بیش 150 کیس سنتا ہے. 150 کیس کا مطلب ہے کہ کم و بیش 300 پارٹیز. 300 پارٹیز کا مطلب ہے انہیں ایوریج مہینے کا 5000 ہیئرنگس وہ کرتا ہے. 5000 ہیئرنگ میں کیا وہ انصاف کے اصولوں کو مد نظر رکھ سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو اگر پتہ، یعنی اس کو پتہ بھی نہیں ہے پارٹیز کون ہے، کبھی دیکھا نہیں، کبھی ملا نہیں، تو ساروں کو پتہ ہوتا ہے یار ایک پارٹی وہ عادتی ہو سکتا ہے، عادتاً ہی مجرم ہو، لوگوں کا نقصان کرنے یا شر اس کے اندر پڑا ہو، تو اس معاملے میں ہو سکتا ہے وہ کیس کر دے، لوگوں کو لٹیگیشن میں پھنسا دے. اب تو ایسے لگنے لگ جاتا ہے کئی دفعہ کہ جو ہماری عدالتیں ہیں ان کا یہ جو احاطہ ہے ہمارے وکیلوں کا، یہاں پہ اکثر ہمارے پاس فراڈی ہی آ جاتے ہیں، قبضہ گروپ آ جاتے ہیں. جی اسٹے لے دیں، جی جگہ پہ قبضہ ہو گیا، جی قبضہ چھڑوانا ہے، 10 سال تک قبضے کا کیس لڑتے رہتے ہیں. غریب بندے کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا. تو ان معاملات میں جب ہمارا جوڈیشری کا سسٹم جو پہیہ ہے وہ جام ہونے لگتا ہے، رکنے لگ جاتا ہے، تو ہمیں مسئلے کا حل اے ڈی آر میں نظر آتا ہے. دیکھیں جب دونوں پارٹیز مسئلے کا حل چاہتی ہوں تو عدالت جانے کی نوبت ہی نہیں آتی، اس سے پہلے ہی معاملات حل ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ رول آف اے ڈی آر ان آر جوڈیشل سسٹم ہے. لا میں تو موجود ہے جوڈیشری کے لیے جو پروویژنز ہیں وہ اے ڈی آر کروا بھی سکتی ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں پہ اے ڈی آر کو پریفرنس دینے کے لیے اے ڈی آر کی ایکریڈیشن بھی اسلام آباد میں اسٹارٹ ہوئی ہوئی ہے. اب پنجاب یا لاہور کے حد تک بھی وہ اس کو کرنے والے ہیں. تو وہ ظاہر ہے اے ڈی آر سروس پرووائڈر، ان کی ایکریڈیٹیشن وہ بڑی ضروری ہے. اس کا ایک اپنا تھیم ہے، ایک اپنی اسکیم ہے. وہ جو بھی انہیں بہتر لگے کرنے والوں کو وہ کریں، چاہے اس میں جوڈیشری کو لے آئیں، چاہے اس کے اندر جو ہے نا کسی اور انٹیٹی کو لے آئیں، کوئی پرائیویٹ بندہ لے آئیں، جو ان کو بہتر لگے. بٹ بات یہ ہے کہ اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے تاکہ جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر ورک لوڈ کم ہو جائے.
لوگوں کے کیس جلدی ریزالو ہو جائیں. بٹ ونس اگین یہ ان کیسز میں ہو رہا ہوگا جہاں پہ کوئی نہ کوئی پارٹی غلطی ماننے کو تیار ہوگی, جہاں پہ مسئلہ حل کرنے کی نیت ہوگی. اگر نہیں ہوگا تو یہ بھی ابیوز ہونے کا ایک بہت پوٹینشیل رکھتا ہے یہ سسٹم. مینڈیٹری اے ڈی آر خاص طور پہ سول کیسز میں مینڈیٹری اے ڈی آر ہوتا ہے کئی معاملات کے اندر. کرمنل میں اتنا اے ڈی آر نہیں یوز ہوتا, البتہ بارباڈوس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کرمنل اے ڈی آر جو ہے وہ ہوتا ہے. اوور آل اے ڈی آر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے جوڈیشری کے لیے. ان کا ورک لوڈ کم ہوتا ہے, ان کے پاس اگر رپورٹ آتی ہے تو وہ کنسینٹ کی ڈگری بن سکتی ہے. تو اس طرح لینتھی پروسیجر میں کاسٹ کو انوالو کیے بغیر, زیادہ ہیومن ریسورسز کو اور ایکسپینسز کو, ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر معاملات اگر حل ہوتے ہیں تو بھائی کیوں نہ کیے جائیں. یہ جو آپ نے سوال کیا کہ اے ڈی آر کام کیسے کرتا ہے, ونس اگین کیونکہ اس میں مختلف قسم کے اے ڈی آرز ہیں تو ہر ایک کا طریقہ کار مختلف ہے. بٹ جنرلی جو پاکستان کی حد تک صوبوں نے جو لا بنایا ہوا ہے اس میں جو اے ڈی آر کا پروسیجر دیا ہے اس میں تو یہ ہے کہ یہ اے ڈی آر پروسیس یا تو پارٹی کے دونوں وکیل کاؤنسلز کر سکتے ہیں یا کورٹ ریفر کرے گی اے ڈی آر سروس پرووائڈر کو. وہ کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے, وہ وکیل بھی ہو سکتا ہے, ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے جس کو اس کا جو ہے وہ لائسنس ملا ہو یا ایکریڈیٹیشن ملی ہو, کوئی کمپنی بھی ہو سکتی ہے جو سروس پرووائڈر. پوری دنیا میں کمپنیز ہوتی ہیں جو اے ڈی آر سروس پرووائڈ کرتی ہیں. تو ان کے پاس میٹر چلا جاتا ہے. عدالت سے اگر جائے گا تو بذریعہ عدالت وہ ذرا ڈاکٹ چلی جائے گی, اگر نہیں تو وہ پارٹیز خود بھی جا سکتی ہیں. اس کے بعد پارٹیز کو وہ سنتا ہے, ان کے ڈاکومنٹس دیکھتا ہے, ایویڈنس دیکھتا ہے, کوشش کرتا ہے ان کی صلح ہو جائے, دونوں کے ورژن سن کے وہ دیکھتا ہے اگر تو کوئی کامن گراؤنڈ ہے اس کی بیس پہ ان کی ڈسپیوٹ کو حل کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ فیصلہ چلا جاتا ہے واپس عدالت میں, عدالت جو ہے نا اس کے اوپر پھر ڈگری پاس کر دیتی ہے. اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں جو عدالت کے ذریعے نہیں جاتے, پارٹیز انڈیویجولی خود یا اپنے وکلا کے ذریعے یا اپنی ٹیم کے ذریعے چلے جاتے ہیں. وہاں پہ بھی اگر آربیٹریشن ہے تو تیسرا بندہ کرے گا, نیگوسیشن ہے تو وہ خود یا ان کا وکیل بیٹھ کے کر لے گا, کنسیلیشن میں بھی. اگر جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی اور انہوں نے طریقہ نکالا ہوا ہے تو اس کے اندر ظاہر ہے وہ اور معاملہ تھوڑا سا ہو جائے گا. کئی معاملات میں تو ہوتا ہے کہ پارٹیز خود حل نکالتے ہیں, کئی دفعہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو کہ دونوں کو اسسٹ کرتا ہے کہ وہ مسئلے کا حل خود بخود نکال لیں. تو کیونکہ مختلف قسم کے اے ڈی آرز ہیں تو ان کا مختلف طریقہ کار ہے. مولصب کے پاس جائیں گے تو درخواست جائے گی, وہ نوٹس کرے گا, ریکارڈ منگائے گا, ریکارڈ کے بعد رپورٹ دیکھے گا, رپورٹ دیکھ کے تو وہ دونوں کو سن کے فیصلہ کر دے گا. سمری ٹرائل ہی ایک طریقے کا اس میں پھر ہو جاتا ہے. اچھا, یہ اب آپ نے بڑا ایک لینتھی سوال پوچھا ہے, میں کوشش کروں گا کہ اس کو کم ٹائم کے اندر جو ہے وہ بتا پاؤں. آپ نے پوچھا کہ جی ٹیکنیکس آف اے ڈی آر کے بارے میں مجھے بتائیں. ٹیکنیکس ظاہر ہے کافی زیادہ ہیں. آپ آربیٹریشن میں جاتے ہو تو اس کی اپنے معاملات ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز, ایک آربیٹریٹر ہے, ایگریمنٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, ایگریمنٹ کے ذریعے ایک آربیٹریٹر اپوائنٹ کیا جاتا ہے, اس آربیٹریٹر کے پاس جاتے ہیں, اپنا کیس رکھتے ہیں, اپنے فیکٹس رکھتے ہیں, اپنا معاملہ بتاتے ہیں. آربیٹریٹر پھر فیصلہ کرتا ہے جج کی جگہ کہ جی کون ٹھیک ہے اور کون غلط. اس کے اگینسٹ پارٹیز کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ سول کورٹ وغیرہ میں یا عدالتوں میں جا سکتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ایک اور ہے ہمارے پاس, مثال کے طور پہ آربیٹریشن کے علاوہ ہمارے پاس میڈیشن بھی ہوتی ہے. میڈیشن میں ایک میڈیٹر ہوتا ہے. میڈیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایکٹیولی کچھ نہیں کرنا, پارٹیز بیٹھی ہیں, میڈیٹر بیٹھے, اس نے میڈیٹ کرنا, اس نے ان کی مدد کرنی ہے انہی کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے, اسیس کرتے ہوئے کہ یہ کہاں پہ معاملے کو حل کر سکتے ہیں. اسی سے ملتا جلتا جو ہے وہ کنسیلیشن کا پروسیس ہے. اس میں جو کنسیلیٹر ہوتا ہے نا وہ پارٹیز اپوائنٹ نہیں کرتے, یوزلی وہ ریفر کر دیتے ہیں اور ایک تھرڈ پارٹی آ جاتی ہے جو کہ کنسیلیٹر کا رول پلے کرتی ہے, اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکٹیولی پرپوزل دیتی ہے کہ جی آپ کس طرح معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو آربیٹریشن ہے, ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے ہمارے پاس میڈیشن ہے, ہمارے پاس کنسیلیشن ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس نیگوسیشن ہے. پارٹیز خود بھی نیگوشیٹ کر سکتی ہیں مگر وہ وکیل کر لیتے ہیں اور پھر نیگوشیٹر بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے اکثر سوٹس میں یا باہر دیکھا ہوگا کہ وہ باقاعدہ پارٹیز بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کا وکیل بیٹھا ہوتا ہے, وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنے پرپوزل پھینک رہے ہوتے ہیں, آفرز کاؤنٹر آفرز چل رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے کیس میں ہنٹس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کہاں پہ وہ غلط ہوگا, وہاں سے پھر وہ مزید پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایونچولی اس کے اندر جو ہے وہ ان کا معاملہ حل ہو جاتا ہے اور کوئی وہاں پہ بھی ہمارے پاس ڈسپیوٹ ریزولوشن ہو جاتا ہے. تو ہمارے پاس اسی طریقے سے آربیٹریشن ہے, میڈیشن ہے, کنسیلیشن ہے, نیگوسیشن ہے, اس کے علاوہ ای این ای بھی ہوتا ہے, ارلی جو ہے ہماری ویلیویشن بھی ہوتی ہے,
تو ایویلیویشن کے اندر ایویلیٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کیس بتاتے ہیں، فیکٹس بتاتے ہیں، ایویڈنس دیتے ہیں، پھر وہ ایویلویٹ کرتا ہے کہ جی کس کا کیس بنتا ہے اور کس کا نہیں بنتا. اس کے علاوہ محتسب ہوتے ہیں، امبوڈسمین جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے پاس معاملات جاتے ہیں. ان کا کام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے وہ ریکارڈ دیکھنے کے لیے میل ایڈمنسٹریشن ہے کہ نہیں ہے اور اس کی بیس پر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو اس طرح مختلف جو ہے وہ ارلی نیوٹرل ایویلیویشن جب ہوتی ہے تو اس میں پارٹیز جو ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ جی یہ جو ہمارا ایویلیویٹر ہے وہ کیا کہتا ہے کہ جی آیا کس کا کیس اسٹرانگ ہے، اور پھر وہ سجیشن ہوتی ہے. کئی تو لیگلی بائنڈنگ بھی نہیں ہوتی، آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایگری کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن میں یا انٹرنیشنل آربیٹریشن میں بھی یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. تو جنرلی یہ مختلف ٹیکنیکس ہیں، آربیٹریشن، نیگوسیشن، میڈیشن، کنسیلیشن، جو ہے ارلی نیوٹرل ایویلیویشن، اس کے علاوہ امبوڈس پرسن. یہ ساری وہ ہیں جو کہ روٹین کے اندر یوز ہو رہی ہوتی ہے پارٹیز کی مرضی کے ساتھ ہی، تاکہ مسئلہ حل کرنا ہے کس رستے سے حل کرنا ہے وہ آپ رستہ اس میں سے سلیکٹ کر لیں اور آپ اس کو یوز کر لیں. اب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ جی نئے لوگ کس طرح اس میں آ سکتے ہیں، دیکھیں ہماری روٹین میں نا روزمرہ کے معاملات میں جب بھی دو لوگوں کی لڑائی ہو صلح کرا دو تو اتنا ہی آسان اے ڈی آر میں آنا ہے. آپ کی اے ڈی آر عام لوگوں کی ایشوز کو ریزالو کرنے سے لے کے ملکوں کے بیچ میں بھی معاملہ ریزالو کرنے تک ہو سکتی ہے. کارپوریشن اور کمپنیز کے بیچ میں بھی نیگوسیشن اور آربیٹریشن اور میڈیشن ہو سکتی ہے. تو اس کا اسکوپ بہت بڑے سے لے کے بہت چھوٹا بھی ہے. آپ کی مرضی، آپ جس مرضی چیز میں جا سکتے ہو، بٹ کرنا کیسے؟ پہلے تو سیکھنا ہے، اور جتنا سیکھنا اس سے زیادہ یہ ایکیومنٹ ڈیولپ کرنا ہے، یہ انسائٹ ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم نے مسائل کا حل کیسے کرنا ہے. لوگوں کو ہم نے لڑائی کے اوپر یا جھگڑے کے اوپر نہیں رکھنا، ہم نے ان میں صلح رکھنی ہے. ہم نے سسٹم کو کیسے چلانا ہے، ان کی کامن گراؤنڈز کیا ہیں. سیکھنے کے لیے مختلف کورسز آپ کو آن لائن بھی اویلیبل ہیں، مختلف آرگنائزیشنز بھی کرا رہی ہیں، مختلف ٹریننگ جو ہے وہ ایونٹس بھی ہوتے ہیں، ٹریننگ کیمپس بھی لگتے ہیں، مختلف کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں، مختلف ایونٹس بھی ہوتے ہیں. جتنا ان میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو اتنا کر لو، جتنے سیمینارز اٹینڈ کر سکتے ہو وہ کر لو، جتنے ایسے معاملات پہ کتاب پڑھ سکتے ہو. کتابیں بے انتہا ملتی ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو ای بکس کے فارم میں مل جائیں گی، آپ کو مختلف نوٹس میں مل جائیں گے. آپ ان کو استعمال کرو، پڑھو، دیکھو، سمجھو کہ یار یہ ہوتا کیا ہے. اور دا مومنٹ انسائٹ آ گئی آپ کے پاس لازمی نہیں کہ ایکریڈیٹر ہو تو کام آتا ہے، یہ تو عقل ہے تو کر لو گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکریڈیٹیشن سے پہلے یہ انسائٹ ڈیولپ کر لو. کئی دفعہ ایکریڈیٹیشن کے بغیر آپ سڑک پہ جا رہے ہو، دو لڑکوں کی گاڑی آپس میں ہٹ ہوگی، وہ لڑ رہے ہیں، آپ ان کی بھی صلح کروا سکتے ہو. تو یہ تو بالکل آپ روٹین کے اندر استعمال کر سکتے ہو، اس کے لیے کوئی ایکریڈیٹیشن کی اس طرح ضرورت نہیں ہے. بٹ ہاں کئی دفعہ لا یہ ریکوائر کرتا ہے، پارٹیز یہ ریکوائر کرتی ہیں، آپ کے کلائنٹ یہ ریکوائر کرتا ہے کہ اس طرح کیا جائے. تو ان سینیریو کے لیے ظاہر ہے آپ کو تھوڑی ٹریننگ لینی پڑے گی، کورسز کرنے پڑیں گے، سیمینار اٹینڈ کرنے پڑیں گے، آپ کو انرول ہونا پڑے گا، مختلف جگہوں پر آپ کو وہ کرنا پڑے گا. میں کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا کہ کہاں سے کریں، کیا کریں، وہ آپ کے اپنے اوپر ہے. چلیں جی، میں سمجھتا ہوں یہ آخری سوال ہے آپ کا عموماً کہ جی نئے لائرس کے لیے، ینگ لائرس کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں. پہلے تو میں اپنے آپ کو بھی ینگ لائرس میں کنسیڈر کرتا ہوں، بٹ ہم ساروں کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ اس پروفیشن کو سیریس لیں، اس میں اپنے ٹائم کو اسپینڈ کریں، اس کے اندر اپنی ایفرٹس ڈالیں، ہارڈ ورک کریں، ریگولر رہیں، پروفیشن کو بیچ میں نہ چھوڑیں، ایمانداری کے ساتھ کریں. جو آپ کو رسک ملنا ہے وہ ملنا ہے. پارٹیز کو لڑا کے، کیس بڑھا کے بندہ امیر نہیں ہوتا وکیل. پارٹیز کے مسئلے کو حل کریں، یا تو آپ کے پاس کام بڑھ جائے گا یا آپ کے رسک میں برکت ہو جائے گی. تو پہلا تو یہ ہے کہ یار اس فیلڈ کی طرف آؤ، اس کو دیکھو، اس کے اندر محنت کرو، کوشش کرو اس کو سمجھنے کی. اس میں اسکوپ بہت زیادہ ہے. آپ کے جیسے جیسے یہ اے ڈی آر، کمپلسری اے ڈی آر جس طرح پنجاب میں ہونے والا ہے، کے پی کے اندر ہے، اسلام آباد کے اندر ہے، سندھ کے اندر ہے، آپ کو سونر اور لیٹر یہ اے ڈی آر مینڈیٹری ہو جانا ہے. تو جتنے ہمارے سینئر ہیں ہو سکتا ہے ان کو اے ڈی آر ابھی ظاہر ہے وہ نئی ایک اپڈیٹ ہے ان کے لیے ہو سکتا ہے یہ مشکل ہو، بٹ آپ کے لیے تو بہترین ٹائم ہے. اس میں اپنے ٹائم کو انویسٹ کرو، یہ آپ کو فائدہ دے گا، اس میں آپ سیکھو گے. میرے خیال سے اتنا میسج کافی ہوگا. اور آخری پہ میں لیگل ورلڈ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے میرے سے یہ سوال پوچھے اور آپ لوگوں نے میرا ایک انسائٹ لیا. ظاہر ہے میں ساری باتیں تو اتنے کم ٹائم کے اندر آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، الفاظ جو ہیں وہ ہر ایک چیز کو تو نہیں ترجمان کر سکتے، بٹ یہ میری کوشش ضرور تھی کہ میں جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکوں. میں جو سن رہے ہیں آپ کے ویورز ہیں،
جو لوگ سبسکرائب کر چکے ہیں ان کو تو ویڈیوز آپ کی آ رہی ہوں گی, جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی جو ان کی ویڈیوز ہیں لیگل ورلڈ کی ان کو سبسکرائب کریں, ان کے چینل کو, ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, ان لوگوں تک بھی یہ باتیں پہنچائیں کہ اے ڈی آر جو ہے یہ ایک بہت ہی ایک اسپیشیس ایریا ہے ابھی, جہاں پہ آپ آ سکتے ہیں, اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور کمپٹیشن گو کہ بہت ہے بٹ روم بھی بہت زیادہ ہے. تو جتنا روم ہے اس کے اعتبار سے ابھی آپ کے پاس پرفیکٹ ٹائم ہے اس میں آنے کا, اپنے آپ کو جو ہے منوانے کا. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.